نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ الکہف آیت نمبر 27 سے 34 کی سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر بعد میں اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، اخلاص میں، نیک عمل میں، وقت میں، صلاحیتوں میں اور روحانی اور مادی رزق میں برکت ڈالے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو اور قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب ہو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں سبحان اللہ، قرآن کی ہر آیت بہت ہی پیاری اور بہت اس میں سے ہم سب کے لیے بہت سے لیسن ہیں. تو آج کی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی آیت ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اللہ کرے کہ ہم صحیح سے بیان کر سکے، اور ہم سب کے جو بھی ہم لوگ قرآن سے پڑھتے ہیں اور جو یہاں چیز جو باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے وہ اپنے سینوں میں جذب ہو اور اس کے مطابق ہم لوگ مرتے دم تک عمل کر سکے، ہے نا. چلے تو آتے ہیں اپنی آیت نمبر 27 پر. سورہ الکہف آیت نمبر 27. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور پڑھیے جو وحی کیا گیا، الیکا من کتاب ربک، تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات. ولن تجد، اور ہرگز نہیں تو پائے گا، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ اصحاب کہف کی پورا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا، اور آخر میں ہم نے کویشچن ایک لکھا آئے تھے کہ اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ کسی نے اگر وہ پڑھا ہوگا نوٹس تو اس میں ہم نے کویشچن لکھے تھے کہ اصحاب کہف میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یا آپ ایسے ہی بتا سکتے تو آج بتائیے، یا تو پھر کل بھی موقع دیں گے انشاءاللہ جو کل بتانا چاہیں گا. جی، اور جلدی سے کوئکلی. جی میم، ہم بتائیں؟ جی بتائیں. جی میم، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے. دین اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے. دین کوئی اور بتانا چاہے تو ہاں دیکھیں آگے پوچھتے ہیں ہم، کوئی اور بتائے گا؟ حالات جتنے بھی تنگ ہو، حالات جی جتنے بھی تنگ ہو، اور ہمیں دین سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں دین پر قائم رہنا چاہیے. چاہے ہمارے اس میں ہمیں قربانیاں کیوں نہ دینے پڑے، ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی بالکل، جس طرح سے اصحاب کہف والوں نے یعنی وہ نوجوانوں نے اپنی پوری آرام، اپنا رہنا، گھر بار سب کچھ چھوڑ لیا، کھانا پینا ہر چیز، اور گھر میں آئے کیوں؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی؟ میں میڈم، السلام علیکم میڈم. اس میں یہ السلام بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیے سبحان اللہ، اسباب تو اختیار کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گا. نہیں، وہ چھپے بھی نا، اسباب اختیار کیا ہر معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کیا. دعا جزاک بھی اللہ خیر، کیے، بارک اللہ فی علمک. دعا جی بھی کیے وہ لوگ، وہ دعا بھی ہاں، کیے وہ دعا لوگ. بھی کیے، بالکل دعا بھی کیے، دعا بھی کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اور توکل بھی بھروسہ کیے. اپنے اسباب پر نہیں کہ ہاں ہم تو پورے پروٹیکشن میں، ہم کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں، بلکہ کس پر بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ توکل پر اللہ بھروسہ ہے. پر. جی سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. جی اور کوئی بتائیں گے جلدی سے؟ جی میم، جتنی بھی پریشانی ہو تو حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرنی چاہیے. جی سبحان اللہ، جی بالکل صحیح. کتنی بھی ہو، دیکھے کتنا بھی ہو، دیکھو وہ لوگ کتنے 100 سال 300 سال 300 سال کے بعد سو کر اٹھے تھے. تو سوچئے کیسی بھوک، اور کیسی یعنی سو کر اٹھنے کے بعد ویسے بھی اپنے کو ہوتا ہے نا کہ لمبے عرصے کے بعد کیسی بھوک لگتی ہے، جلدی جلدی جو بھی ملا ہے تو لے کے، ایسا نہیں بلکہ حلال اور طیب پاکیزہ کھانا لانے کا انہوں نے حکم دیا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ جہاں کہیں بھی جائے حلال اور حرام کی تمیز ضرور رکھے، کہ پہلے یہ کانشیس ہونا چاہے کہ یہ جو ہے یہ پکانے والے ہیں، یہ ذبح کر کے تو حلال تو کر کے پکا رہے، یا یعنی ان کا جو ذبیحہ وہ صحیح نہیں ہے. جی اور میم، کثرت کی طرف نہیں جانا ہے، کثریت غلط کام کرتی ہے، تو یہ نہیں کہ حق پہ ہے.
حق پہ کم لوگ بھی رہ گئے تو حق پہ ہی رہتے ہیں. جی جی سبحان اللہ. دیکھیے پورے جو بارک اللہ فی علمک و صالح ملک سارے لوگ جو تھے بادشاہ اور اس کے پورے درباری اور ان کے گھر والے سارے لوگ ایک طرف تھے, اور یہ اصحاب کہف یہ جو 7 یا 8 جو جتنے بھی لوگ تھے جن کا ذکر ابھی ہم لوگ پڑھ چکے 7 اور 8 ان کا کتا تھا, تو وہ لوگ جو تھے وہ چند لوگ تھے مگر وہ حق پہ تھے. تو ایسا نہیں کہ زیادہ لوگ ہوں گے, جو زیادہ لوگ کہہ رہے تو ہم بھی وہی کریں گے, تو نہیں, بلکہ جو حق ہے وہ کرنا ہے چاہے کم لوگ کیوں نہ ہو. جی اور بھی پوائنٹس ہیں, جلدی جلدی بتائیے. اور احتیاط برتنا چاہیے. جی اس میں میم اس میں یہ بھی ہے نرمی ایک اور پوائنٹ احتیاط. ہوتا ہے, ایک پوائنٹ ہے ہمارا ہاں جی جی بتائیے کہ جب بھی کوئی مشکلات ہو تو کوئی بحث بازی میں نہ پڑ کے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے تو بحث نہ کرنا چاہیے. جی بحث مباحثے سے بچنا چاہیے ہے نا, اور جو بات نہیں معلوم تو اس کو کس سے یہ کرنا چاہیے کہ واللہ عالم, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, بس جو اپنا بتانے کا کام ہے بتا دیا اور بعد میں بحث مباحثے میں نہیں پڑے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. اور ایک تھا میم ولا یتلطف, سینٹر میں آنے والا ورڈ, ہمیشہ نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے, خاص کر کے دین کی داعی کو, دین کی جو دعوت دیتا ہے ان کو بھی, اور ہر معاملے میں ہمیں نرمی اختیار کرنا چاہیے. یہ جی بالکل بالکل بارک اللہ فی علمک. اور کسی کا کچھ ہے پوائنٹ جلدی سے بتائیے. اور جو مسائل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یہ جو آج کل میم ماں باپ کا دور ہے تو بھی دین کو چھوڑنا نہیں میم, ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی طرف, اللہ کی عبادت اللہ کی طرف. جی جی بالکل, یعنی ماں باپ بھی اگر گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے نا, اللہ کی ہدایت جو ہے وہ, یعنی یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ. ہاں جی میم. اور میم اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, بس تھوڑے سے یہ مطلب فتیہ کا جو ورڈ یوز کیا کہ ینگ جنریشن تھی جس نے توحید کے لیے قدم اٹھایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا کہ آخر تک سمجھیے قرآن میں اب ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ پڑھو اور ان سے ایک لیسن لو. جی سبحان اللہ. تو دیکھو جوانوں کی بات ہے نا, اللہ کرے کہ اپنی جوان بھی جو ہے, جو بھی آپ سب میں بھی ماشاءاللہ آپ سب بھی جوان ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے دین پر ثابت قدم رکھے ہم سب کو, اور بہت اچھے اپنے دین کی کام لے, کیونکہ جو نوجوان نسل جو دین کا کام کر سکتے ہیں نا, وہ زیادہ بڑی عمر والے اتنی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں نا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے تمام نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح رہنمائی. اور اس میں ایک تھا, بس بتا کے ہم چلیں گے کہ وہ صالح لوگوں کی دوستی, وہ جو کتا تھا وہ صالح لوگوں کے ساتھ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتے کا بس ذکر کیا ہے اصحاب کہف والوں میں. سبحان اللہ. تو اچھی دوستی, اچھا ساتھ, نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے. چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا, اللہم بارک لنا فی امورنا, اللہم ایدنا بروح القدس, واتلو ما اوحی, اور پڑھ سنائیے جو, ہاں تو یہ ہاں اس میں کیا بات ہے تھی, لفظی ترجمہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر وحی کی گئی, یعنی کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے یعنی کہ پڑھ سنانے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے یعنی جو بھی آیت آتی ہے نا, اور قرآن میں جو بھی آیت آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کیجئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خطاب ہے, ہم سب کو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُوا مَا أُوحِیَ, یعنی کہ پڑھیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے, یعنی کہ قرآن کو کی تلاوت کر کے سنانا, قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا. سبحان اللہ. جو کہ ہم لوگ الحمدللہ اس کلاس میں اپنے کرتے ہیں نا, کہ سبحان اللہ تجوید کے لیے بھی ٹیچر قرآن پڑھتے ہیں اور پھر آپ لوگ پڑھتے ہیں, پھر اسی طرح سمجھنے کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں اور پھر آپ لوگ سنتے ہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے نا کہ تلاوت کا, یعنی کہ پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھے کہ وطلو جہاں آتا ہے نا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تلاوت کرنا. اور تلاوت صرف یعنی تلاوت یہ نہیں کہ آپ بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کو جو پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کو تو قرات کہتے ہیں. قرات جو ہم لوگ ثواب کی نیت سے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, تو وہ قرات رہتی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. قرات بغیر سوچے سمجھے, یعنی جو تلاوت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ قرات ہوتی ہے. مگر تلاوت کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں اور اسے
یعنی کہ تلاوت کا معنی ہے کہ اس کو فالو کرنا، یعنی کہ میننگ کو فالو کرنا، یعنی ورڈ ہے تو میننگ جو ہے اس کو وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یعنی ہم اس کو سمجھ رہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یعنی مطلب یہ کہ جس طرح قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. یعنی اس کا دو معنی ہے، ایک تو اس کے میننگ پیچھے پیچھے آنا چاہیے، جو پڑھا جا رہا ہے نا اس کے میننگ پیچھے پیچھے آنا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے یہاں پڑھے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، تو میننگ اپنے دماغ میں آنا چاہیے کہ ہاں وَاتْلُ یعنی کہ پڑھیے، مَا أُوحِیَ جو وحی کی گئی، إِلَیْکَ آپ کی طرف، تو میننگ پیچھے پیچھے آنا چاہیے. اور پھر اس کا دوسرا مطلب کہ قرآن میں جو احکامات دیے گئے نا اس کو فالو کرنا ہے، یعنی قرآن کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے جو اس کے اندر جو بات آئی ہے، جو احکامات آئے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطلو، یعنی کہ تلاوت کرنا. اللہ کرے اور یہی چیز جو ہے وہ فتنے سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. کون سی چیز؟ یہ قرآن مجید. جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہم خود بھی اور جن کو ہم پڑھ کے سنائیں گے وہ لوگ بھی تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کی تلاوت اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہدایت کی، اور فرمایا کہ اس کے کلمات کو، یہاں دیکھیں لا مبدل لکلمات ہی، یعنی نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. یعنی اس میں جو کلمات ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں اتارا ہے اس میں نہ کوئی ایک حرف، نہ ایک حرکت، نہ ایک اس کے معنی، کچھ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ ذکر یعنی کہ قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو سبحان اللہ، اس کے جو یعنی جو کلمات ہے نا، جو اس میں باتیں آئی ہے وہ کبھی یعنی اس کے نہ حرف چینج ہو سکتے ہیں نہ اس کا معنی چینج ہو سکتا ہے. اور دوسری جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی دیکھیں اس میں کتنی تحریف ہو گئی، اس میں علماء کے بھی باتیں آ گئی، جو ان کے امام تھے ان کے بھی قول اس میں آ گئے، سب کچھ آ گئے. مگر اپنی یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از رکھا اور قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں ہوں گی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، اس کی تبدیل جو ہے، اس کے کلمات جو ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتے، اور کوئی یعنی اس کے کلمات جو ہے وہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونه ملتحدا، اور اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اور یعنی یہ جو ہے وہ اور یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کرنے کا، یعنی لوگوں تک یہ اللہ کا کلام پہنچانے کا حکم دیا ہے نا. سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تیری طرف تیرے رب کے جانب سے اترا ہے اس کی تبلیغ کرتا رہے. اگر نہ کی تو نے حق کے رسالت ادا نہیں کی، اور لوگوں کے شر سے اللہ تجھے بچائے رکھے گا. تو سبحان اللہ، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کی تو تبلیغ، یعنی اس کی تبلیغ آپ کرتے رہیے. اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے، یہ جو کتاب میں جو بھی باتیں آئی ہے وہ نہیں بتائی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت یعنی جو پیغام پہنچانے کا ہے نا، رسالت کیا؟ پیغام کو پہنچانا ہے. رسول کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے نا. تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور یعنی یہ نہیں دینا چاہیے کہ پتہ نہیں اگر ہم بتائیں گے دوسروں کو قرآن اور حدیث کی بات تو وہ ہم سے ناراض ہوں گے، وہ ہم سے خفا ہوں گے اور وہ ہم کو اذیت پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کے شر سے اللہ تجھے بچائے رکھے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جو کچھ، اور یہ دیکھیں ہم اپنے پاس جتنا بھی علم ہے نا، آپ کو ایک بات پتا ہے تو ہم لوگوں کو دوسروں کو بتانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بلیغو انی ولو آیا، آپ لوگوں کو پہنچائے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے نا، کیونکہ یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے ہے نا، ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو ہم لوگ تو اس کو بس اپنی خود ہی اس کا پڑھنے کا حق نہیں ادا کر رہے، اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، سمجھتے تو عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنا، اس کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بھی اسی طرح سے بیان کیا آیت نمبر 85 میں
ان الذین فرض علیک ان الذی فرض علی ان الذین نے سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اے پیغمبر بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو نازل کیا یقیناً وہ آپ کو اپنے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس میں بھی اسی ذمہ داری کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین سب نے ادا کیا، اور ہم لوگوں کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا فرمایا ہے کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور ہم بہترین امت کب ہوں گے؟ بہترین امت کہ جب ہم یہ کام کریں گے۔ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے ہی کھانے پینے، اپنے ہی بچوں کی پرورش کرنے اور صرف اپنا ہی دیکھنے کے لیے، اپنا ہی گھر سنبھالنے، اپنا ہی کھانا پکانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا، تمام اخرجت للناس تمام لوگوں کے لیے نکالا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے۔ یعنی یہ کب کریں گے؟ جب ہم خود اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ آج یہ دیکھیں اس مجلس میں جتنے بھی ہیں لوگ اور جو بھی یہ سننے والے ہیں، ان سب کے لیے یہاں سے ہم سب کے لیے سبق ہے، اور یہ ایک عزم لے کر اٹھنا ہے کہ جو بھی ہم لوگوں کو بات پتہ چلتی ہے قرآن اور حدیث سے، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ ہم سب کا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہاں جو ہے نا لا مبدل لکلمات، یعنی جس طرح کا کلام دیا جا رہا ہے اس میں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ سارے کیا سارا پہنچا دیجئے، اس میں کچھ تبدیلی اختیار نہیں کیجئے۔ یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اصحاب کہف کے بارے میں، جو قصے کے بارے میں بتایا گیا نا، تو وہ پوری کی پوری باتیں ان لوگوں کو، یعنی جو سوال کیے تھے ان لوگوں کو جیسا تھا ویسا پہنچا دینا، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں ایک معنی یہ بھی آتا ہے لا مبدل لکلماتی، مفسر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ملتحدہ، یعنی لحد سے نکلا ہے، یعنی کہ قبر، اور لحد کیا رہتا ہے کہ بگلی قبر کو کہتے ہیں، لحد جس کو کہتے ہیں نا، یعنی قبر زمین کے اندر بگلی گڑھا جو ہوتا ہے، تو یعنی کہ چھپنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام لوگوں کو حکم دے رہے کہ اگر قرآن کو بیان کرنے سے گریز کیے اور انحراف کیے، یعنی یہ جو بیان کرنا ہے وہ نہیں کیے اور اس کے کلمات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ملتحدہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہاں جو آیا نا کہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، تو ہم لوگ کس کو، کیا واقعی ہم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حفاظت کرنے والا، اپنی پناہ دینے والا اور اپنے کو بچانے والا سمجھتے، کہ کچھ اور چیزوں کو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو پناہ دیں گی، یہ تعویذ ہم پہنیں گے تو یہ ہم اپنے بچوں کو پہنائیں گے تو اس سے ہمارے لیے پناہ ہوں گی، یہ جو گلے میں ڈالتے وہ موتی رہتا ہے کوئی ایک سلور کلر کا، وہ ڈالیں گے تو اپنے جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کے دانت اچھے آئیں گے، تو ان چیزوں کو ہم پناہ سمجھتے ہیں۔ یا کوئی ڈور پر جو ہے وہ کوئی لٹکا دیں گے چیز کہ وہ رہتا ہے نا کچھ گھوڑے کی نال یا آنکھ پنجہ کیا بنا ہوا رہتا ہے، سارے خرافات ہے۔ یا کوئی بھی تعویذ گھر میں لٹکا دیں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئیں گی یا ہماری حفاظت ہوں گی، تو کہ یہ چیزیں حفاظت کے لیے نہیں، حفاظت کرنے والا دیکھیں من دونہ ملتحدہ، کہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکے نا کہ یعنی اپنی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ذات صرف اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اگر دیکھیں کوئی اگر تعویذ باندھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تعویذ باندھنے، تعویذ لٹکانے، اور یہ جو بھی باتیں ہیں پتھر مونگے، اور کوئی سمجھتا ہے نا یہ پتھر ہمارے لیے لکی ہے، کیا کیا نام رہتے ہیں، ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں اپنے پاس، کہ فیروزہ کلر اور یہ کلر وہ یہ ہمارے لیے لکی ہے، تو یہ سارے خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور عمل میں بھی لانے کی کوشش کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور روکے رکھو نفس کا، اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، جو صبح کے وقت اور شام کے وقت پکارتے ہیں اپنے رب کو، یریدون وجہ
جو چاہتے ہیں اس کا چہرہ لا تعدو ولا تعدو اور نہ پھیریے عیناک عنہم اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے، تریدو زینت الحیات الدنیا تم چاہتے ہو زینت زندگی کی دنیا کی، ولا توتی اور نہ تم اطاعت کرو من اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے قلبہ اس کے دل کو عن ذکر ہی اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی، وکان امرہ فروطا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ، یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اور پھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اس میں حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ کہ اپنے نفس کو روکے رکھو، یدعون کن مع الذین مع یعنی ان مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو، یعنی ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو یہ حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا دار ہے، جو بہت مال و دولت والے ہیں، جو بہت اسٹیٹس والے ہیں، بہت کسی بھی چیز میں بہت دنیا میں ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو ان کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا اس آیت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ دینے اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو دنیائی طور پہ کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار چاہتے، اور وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہاں جو ہے نا ولا تعدو اور نہ پھیریے آئینہ کا اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے، یعنی ان لوگوں سے نہیں پھیرو کہ تریدو زینت الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زینت چاہتے، اور نہ تم پیروی کرو جس کو ہم نے غافل کر دیا، یعنی ان کا ساتھ دو، اور کن لوگوں کا ساتھ مت دو؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیے، یعنی وہ ہے ان کے پاس دنیائی اسباب ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، اسٹیٹس ہے، جو بھی ہے بہت کچھ دیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر سے غافل کیا، واتبعوا ہواہ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں جن کے پاس تھوڑی بھی مال و دولت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حلال رزق میں برکت ڈالے، اس کا مطلب سبھی کی بات نہیں، مگر اکثر کیا ہوتا ہے جب مال و دولت کی فراوانی زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان نمائشی کاموں میں، ریاکاری میں، اور یعنی اللہ کی رضا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ مال استعمال کرتا ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں یہ کر رہے وہ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے وہ نہیں دیکھیں گے، اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں دیجیے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور اس کے آیت کے جو شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ابن جریر نے روایت کی ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالعہ کیا کہ وہ غریب اور کمزور مسلمانوں کو، دیکھیں یہاں سے سنیے کیا مطالبہ کیا ہے، دیکھیں مشرکین مکہ بہت سردار تھے، بہت مال و دولت والے تھے، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے نا، یہ غریب مسکین لوگ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی یہ پہل جو اسلام لانے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، وہ سب سے زیادہ کون لوگ تھے؟ سب سے زیادہ اس غریب اور مسکین نا میم، طبقہ تھا نا جو غریب تھے، جی غریب تھے، مسکین تھے، تو وہ لوگ جلدی ایمان لائے تھے بنسبت اس کے جو غلام تھے، جی بنسبت اس کے جو سردار تھے، جو امیر تھے، مال و دولت رکھتے تھے، وہ لوگ ایمان لائے، یعنی زیادہ ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، اور تمام انبیاء جتنے بھی آئے نا تو ان پر ایمان لانے والے جو غریب اور مساکین جو تھے وہ لوگ زیادہ ایمان لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی اور ان لوگوں کو عزت دی اور ان لوگوں کا سپورٹ، ان لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں سے ان کو نکال دیں، یہ جو غریب مسکین ہے نا، یہ ہمارے جو
یعنی ان کے غلام ہی لوگ تھے نا، جو حضرت بلال ہو یا جو بھی ہو، تو ان کے ہی غلام تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نکالیے تاکہ ہم لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہو اور آپ کی باتیں سنیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں یہ خیال آتا تھا نا کہ یہ سردار لوگ جو ہے وہ ایمان لائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں آئیں گے، اسلام کو بہت زیادہ غلبہ ملیں گا، بہت طاقت، بہت پاور ملیں گی. جیسے آج ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ فلاں جو کرکٹر ہے وہ اگر ایمان لائیں گا، یا فلاں جو ایکٹر ہے کوئی وہ اگر ایمان لائیں گا تو کتنا اسلام کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں نا ایسا. تو مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی طرف آپ مت دیکھیے، ان کو آپ نہیں دھیان دیجیے، اور ان کو ان کے بارے میں یعنی ان کو ان کے لیے جو آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے جو غریب لوگ ہیں نا ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکالیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ غریب مسلمانوں کا خیال کرے، کیونکہ وہ مخلص ہوتے ہیں نا، خیال کرے، انہیں اپنی مجلس سے نہ نکالے. اور جن کی یہ صفات ہے کہ اپنے رب کی، اور ان کی کیا صفات ہے ان غریب اور مسکین لوگوں کی، کیا وہ اپنے رب کے رضا کے خاطر جو ہے وہ صبح شام نماز پڑھتے ہیں، یعنی ذکر کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. اور ان غریب مسلمانوں کو اس لیے نظر انداز نہ کیجیے کہ مکہ کے مالدار اور سردار آپ کے پاس بیٹھے، اور آپ اس شخص کی پیروی نہ کیجیے جس کا دل ہم نے یہ جو آیت آئی تھی نا جو آگے ہم نے بتایا کہ جس کے دل پر ہم نے مہر لگا دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اور جس وجہ سے وہ اپنے بس نفس کی پیروی کرتا ہے. اور ایک بھی اس کے بارے میں آتی ہے یعنی حدیث اس کے شان نزول کے بارے میں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال ابن مسعود، ایک حذیل قبیلے کا صحابی، اور صحابہ اور 2 صحابہ تھے. قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو آپ کی بات سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سنیں گے تو ان کے یعنی یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا بھی کہ ان کو ہٹاتے تھوڑا ٹائم کے لیے، غریب جو مسکین جو یہاں بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کو ہٹاتے اور ان سرداروں کو بیٹھنے دیتے ہیں. تو تب جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے اسے منع فرمایا. یہ صحیح مسلم میں اس کی حدیث آئی ہے، اور سورہ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 52 میں بھی یہ بات آئی ہے. اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے، خاص اس کی رضامندی چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم لوگ اس میں بھی یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کن لوگوں کی اہمیت ہے، اور یہ حدیث سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. اور کیا میں تمہیں جہنمیوں، دیکھیں کن لوگوں یہ سمجھ میں آیا نا، کیا میں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی جنت میں جانے والے زیادہ کون ہوں گے کہ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں. یعنی آج دنیا کے جو کمزور لوگ ہیں نا، کمزور یعنی جسمانی طور پر نہیں، مالی طور پر ہر طرح سے، جن کی کوئی صحیح نہیں ہوتی ہے، یعنی جن کو پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے، جو ایسے ہی سمجھے جاتے ہیں کہ بس ایسی ہے یہ لوگ، تو ان کی کوئی یعنی دنیا میں کوئی ان کی عزت اور یہ نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ تو ہر تندخوس، سرکش، بخیل، اترا کر چلنے والا، تکبر اور متکبر شخص، تو وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز کون ہوتا ہے، یعنی ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہو، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح شام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی عزت ہے نا جو دنیاوی لحاظ سے کمزور بھی ہے، پھر بھی کیا ہے دن رات وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، ہے نا.
اور خاص کر کے یہاں صبح اور شام جو ہم لوگ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں آئیں گا، نمازیں بھی آئیں گی، ہر طرح کا ذکر، یعنی جو ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے ان کی جو زبان ہے وہ تیر رہتی ہے. اللہم اجعلنا منہم ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس میں شامل کرے جو نمازیں پڑھتے ہیں، مسنون اذکار، چلتے پھرتے بھی مسنون اذکار، جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سونے جاگنے کی جو دعا ہے وہ، اور پھر چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور اختتام بھی، سوتے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے تب بھی دعا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت جو ہے وہ ان کے زبان پر رہتا ہے. اور پھر دوسرے وہ جو یریدون وجہ، اور دوسرا ہمیں کیا کام کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا معزز بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں شامل ہونے کے لیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہوگا. یعنی ہر کام ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کا بھی کوئی کام ہو، نیت کیا کریں گے؟ کسی کو فون ہی کر رہے نا تو یہ دل میں نیت رکھے اللہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہے، یا اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما. ہم یہ یا کسی کو کچھ اب دے رہے، کسی کی ہیلپ کر رہے، تو بس یہی نیت رکھے، یہ نہیں کہ ہاں آج اس کو دیے تو وہ کل ہم کو دیں گا، نہیں، بلکہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. تو یعنی صرف ذکر ہی کافی نہیں، بلکہ دل میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور ہمیشہ یہ ہم لوگوں کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو کہ کس طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور ایسے تمام کاموں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور جس کے کرنے سے اللہ اور بندے کے درمیان دوری آتی ہے. ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے، یعنی ہمیشہ کیا چاہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. سبحان اللہ. اور پھر یہاں جو بات آئی نا کہ ولا تعد عینے کا، یعنی کیا انسان کسی بھی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا ماحول اچھا نہ ہو. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھے لوگوں کا ساتھ، صالحین کا ساتھ بہت ضروری ہے، صحبت بہت ضروری ہے نا. تو ایسا نہیں کہ چلے ہم لوگ تو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہ رہے، مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی غافل ہے. تو دیکھیے اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم لوگ وہ حدیث پڑھے تھے نا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے نا، اور جو برا دوست ہوتا ہے اس کی مثال کوئلے کی بھٹی میں جو بیٹھا اس کی طرح. یعنی جیسی صحبت ہوں گی نا اس کا اثر ضرور انسان پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے تمام یعنی لوگوں سے بچنا چاہیے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تو غافل ہے. جب ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے نا، جب ان کی کمپنی میں، اور یہ کس طرح سے ہم لوگ چیک کریں گے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے نا تو سمجھیے کہ یہ اچھے دوست ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھنا چاہیے. اور جو مجلس میں آپ بیٹھے یا جس کی صحبت میں بیٹھے، جو بھی آپ دوست کے پاس بیٹھے، اور پھر جب اٹھے وہاں سے تو آپ کا ایمان بالکل کمزور ہوا ہو، کیونکہ یہاں وہاں کی باتیں دنیا کی اور لوگوں کی اور غیبت اور یہ سب کر کے اٹھے تو جو ہے وہ ایمان ایک دم کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے نا. ان کی موسٹلی پھر باتیں کیا ہوں گی؟ ہاں یہ مال میں یہ سیل لگا ہوا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ سیل لگا، بس دنیا کی ہی باتیں کریں گے اور آخرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کریں گے، اور ایسے ہی وہ اٹھ جائیں گے. تو یاد ہے نا وہ والی حدیث کہ وہ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ کوئی جگہ پر کوئی جمع ہو اور اس مجلس سے اگر کوئی اٹھے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے، تو ایسے کہ جیسے مردار گدھے پر سے اٹھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کمپنی اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، شوہر کو بھی، بھائی بہنوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اچھی صحبت دنیا میں بھی اچھے لوگ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہم اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اور پھر یہاں جو تھا نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کو ہم نے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے، اور جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی آپ پرواہ نہیں کیجیے. تو سبحان اللہ. دیکھیں اس کے بارے میں قرآن میں 25 پارہ میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم ختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وجعل
علی بصرہ غشاوہ یعنی افرأیتا کیا تم نے دیکھا من اتخذ جس نے بنا لیا الہہ الہ یعنی کیا اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا. بات یہ سمجھ میں آئی؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا؟ الہ یعنی کیا؟ معبود. نفس کو الہ بنانا یعنی کیا؟ یعنی جو اس کے دل میں آئے نا وہ بس وہی کام کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا یہ کرنے سے آخرت میں نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس کے دل میں آ رہا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہو تو برا بھلا کہہ رہے, اس کے دل میں آ رہا ہے کہ کچھ گناہ کا کام کرو تو گناہ کا کام کر رہے ہیں. یعنی اپنے نفس کو اپنا الہ اپنا معبود بنایا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا الہ بنایا. یعنی الہ کون ہوتا ہے؟ معبود. اور معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بجائے, اللہ تعالیٰ کی قرآن اور سنت میں جو باتیں آئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اپنے نفس کے مطابق, اپنا نفس بولے کہ ہاں بھائی سو کے رہو تو سو کے رہو, چاہے پھر وہ کلاس کا ٹائم ہو گئے مگر وہ جوائن نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمیں تو سونا ہے, آرام کرنا ہے نا. تو اپنے نفس کو الہ بنایا. عدل اللہ, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے علی علم, علم آنے کے باوجود بھی. یعنی جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے نا, علم ہے, اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا ہے کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے, علم ہے اس کے پاس. اس کے باوجود جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کے کانوں پر جو ہے وہ ان کے کانوں کو سلب کر لیں گے, یعنی وہ ختم مہر لگا دیں گے, اور ان کے دل کو پر مہر لگا دیں گے, اور ان کے آنکھوں پر وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور ان کے آنکھوں پر پردہ. پھر جو ہے وہ حق کبھی نہیں ان لوگ پہچان سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی پیروی سے محفوظ رکھے, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. یعنی آپ اس کی پیروی نہ کیجیے جو جس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں دوستی کی بہت اہمیت ہے, اور صالحین کی صحبت کے جو فائدے ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی کیسا ہوتا ہے؟ جیسا اس کا دوست ہوگا نا, جیسی اس کی تھنکنگ ہوں گی. اگر دوست جو رہے گا وہ ناشکرا ہوگا نا, تو کسی بھی طرح سے آہستہ آہستہ وہ عادت آپ میں بھی آ ہی جائیں گی. اگر دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے ہی لگیں گے. اگر دوست میں جو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہاوت کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے, تو اسی طرح جیسے کمپنی میں جیسے دوستوں میں رہیں گے ویسا ہی اس کا دین ہو جائے گا. تو یہاں یہی آئی ہے حدیث میں بات کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. تو یعنی سبحان اللہ یہ آیت, اور پھر ہم لوگ پیچھے بھی ایک آیت پڑھ چکے تھے کہ جس میں تھا کہ آپ ان لوگوں یعنی جو ایمان لائے ان کا ساتھ دیجیے اور ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیے. تو اس کے بھی اس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں کو ان کے مال اور دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان. نیکسٹ پیج ہے صبا. انسان کو ان کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے جج کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, یا دنیا میں بہت اس کا شہرت ہے تو اس کا ساتھ دیں گے. نہیں, بلکہ کیا دیکھیں گے کس میں کتنا اخلاص ہے. جس میں اخلاص ہے ان لوگوں کی کمپنی اختیار کریں گے. اور پھر دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی نظر, جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی نظر مال پر ہوتی ہے اور جیب پر ہوتی ہے, لیکن جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی نظر دل پر ہوتی ہے کہ کون کتنے خلوص سے آ رہا ہے اور کس دل سے کتنا اس میں خلوص ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ہے, جو بھی دین کے دائی ہے, جو بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہی ہے ذمہ داری کہ عزت اور ذلت لوگوں کی معیار یہ نہیں ہے. یعنی یہ ہم لوگ کو پیدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اخلاص اور ایمان کی ویلیو لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دنیائی اعتبار سے وہ بڑے ہیں تو ان کی عزت کی جائے, نہیں, بلکہ جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اور جتنا تقویٰ ہوگا اس کی اتنی زیادہ عزت ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیائی اعتبار سے بہت مالدار ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بہت عزت ہے. نہیں,
اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس مال اور رتبے کی نہیں بلکہ ایمان اور دل کے اخلاص کی قدردانی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہاری مال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ دے اور جو مخلص ہو اور مخلص ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو دن رات پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے۔ اور پھر اسی طرح ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دوستی انسان کے انجام پر بھی، یعنی صرف دنیا میں ہی اس کا فائدہ اور نقصان نہیں بلکہ انجام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے روز انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قیامت کے روز صرف نیک لوگوں کی دوستی، یعنی دیکھیں دنیا میں دوستیاں تو بہت ہوتی ہے نا، کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے، مگر قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئیں گی، بلکہ قیامت کے دن جو ہے وہ دوست سے جھگڑیں گا اور وہ دانت میں انگلی دبا کے وہ کہیں گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش میں نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی ہوتی۔ یعنی جو دنیا میں آج بہت اچھے دوست بنے ہوئے نا اور وہ متقی نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، تو ایسی دوستی پر وہ پچھتائیں گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ مگر جو متقی ہوں گا نا تو ان کی جو دوستی ہے وہ قیامت کے دن کام آئیں گی۔ تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 67 کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز متقین کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ متقی کی دوستی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنا اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی ہی کھائے۔ تو سبحان اللہ، اس کی اور ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں جو اور بھی حدیث وغیرہ ہے کہ عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے نا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے، ہے نا۔ چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 29۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، کل کہہ دیجئے کہ حق سے ربکم تمہاری رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن تو جو کوئی چاہے پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے پس چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاطہ، بے شک تیار کی ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ گھیر لیں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی ان کو اس کی لپٹیں، ان یستغیثوا وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کی جائیں گی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ساتھ پانی کے تیل کی تلچھٹ کے، یشفی الوجوہ جو بھون ڈالیں گی چہروں کو، بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ اور مقام دوستی۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ آیت نمبر دیکھیں 29 کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا یعنی کہ دین جو ہے وہ برحق ہے نا، یہ دین جو ہے وہ برحق ہے، یہ جو قرآن ہے وہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آ گیا ہے، تو جس میں کوئی بھی جو ہے وہ شک نہیں ہے، یعنی اس میں یہ جو دین ہے، دین حق اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، اور یہ جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہے، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ ایمان لائے اور چاہے تو وہ کیا کرے؟ انکار کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو نہیں کیا کہ ہاں ایمان لانا ہی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، حق کو بھی واضح کر دیا۔ پھر اگر کوئی نہ مانے تو ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ زبردستی کسی کو حق کی طرف لے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں بھی دکھا دیے، شر کے بھی اور خیر کے بھی، اور اختیار بھی دے دیا۔ اور یہ ہماری اب ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیا چوز کرتے،
حق کے راستے پہ چلتے ہیں, قرآن کے راستے پر چلتے ہیں, قرآن کو سیکھنے آتے, سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اپنی زندگی بس اپنی خواہشات کے مطابق ہم لوگ زندگی بھر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور قرآن کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سننے کی بہت بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سنیں گے نا, کچھ نہیں سمجھیں گے کہ کیا ہے اس میں. ہم سمجھتے ہیں ہم گھر میں تو تلاوت کرتے ہیں نا, تو صرف تلاوت کر کے نہیں ہے, یعنی صرف قرات کر کے نہیں ہوگا جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو اس کی طرف نہیں آتے, جو ہدایت کی طرف نہیں آتے, اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے, جس کی جو لپٹیں ہے جو وہ ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے, یعنی آگ تیار کر رکھی ہے, اور آگ کی دیوار, اور انسان یعنی آگ کی لپٹیں یعنی کہ آگ کی دیوار, یعنی انسان کہیں بھی جو ہے وہ پھر بھاگ نہیں سکیں گا. اور دیکھیں قرآن میں کتنی جگہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے نا, وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قرآن میں آیت آتی ہے وما ادراک, کیا تمہیں کیا بتائے کہ کیا ہے وہ حطمہ, وہ چور چور کرنے والی کیا ہے جہنم. نار اللہ موقدہ, اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے, اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے خود وہ جہنم کی آگ بھڑکائی ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو سینوں پہ چڑھیں گی, دل پر. تو یہاں دل کی بات کیوں آئی ہے, افئدہ سینوں پر, دل پر کیوں؟ کیونکہ دل میں کیا سارے جو جذبات ہوتے ہیں نا, تکبر, ریاکاری, حسد, سب دل میں ہوتا ہے نا, تو دل پر چڑھیں گی. تو اللہ تعالیٰ, اور یہاں بھی جو بات آئی نا احاطہ بہم سرادقها, کہ اس کی جو لپٹیں ہے وہ اوپر چڑھیں گی, اس کی دیوار ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو وہ اپنے وَيَسْتَغِيثُونَ, اور جب وہ جلنے کے بعد جب وہ فریاد کریں گے نا, یعنی آگ لگ جاتی ہے, آگ میں رہتے, تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو, ہم سب کے اہل و عیال کو, اولاد کو, قیامت تک آنے والی ذریت کو, والدین, بھائی بہنوں کو, تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو آگ کے عذاب سے, جہنم کے آگ سے, جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جب وہ جہنمی جہنم میں جلیں گے, تو دنیا میں ہم لوگوں کو اس کے لیے لوگوں کو بچانے کی, خود بھی بچنے اور لوگوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. انفسکم واہلکم نارا, خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خود بھی بچنے کے لیے کوشش کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکے. تو آگ جب وہ آگ میں جلائے جائیں گے تو ان کو پیاس لگیں گی, تو ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا, یستغیثوا, جب وہ فریاد کریں گے تو ان کو کیا پانی, ٹھنڈا کولڈ واٹر ملے گا نہیں, بلکہ تیل کی تلچھٹ, پکوڑے بھون بھون کے فرائی کر کر کے جب تیل جو بالکل سیاہ اور چکنا ہو جاتا ہے نا, گاڑھا, تو وہ پلایا جائے گا, جس سے پورے ان کے چہرے جو ہے وہ میلٹ ہو جائیں گے. امیجن کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے, شرک سے, منافقت سے اور تمام برائیوں سے, تمام گناہوں سے, اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھے, ہے نا. تو اور پھر کل محرم میں یہی ہے کہ تیل کی تلچھٹ یا کوئی بھی معدنی چیز, چاندی, سونا, تانبا, کچھ بھی ہو جو شدید حرارت کی وجہ سے پگھل جاتا ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز. اور اسی طرح اس کا ایک معنی آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے خون اور پیپ وہ پلائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور حق کا انکار کرنے والوں کی آخرت میں کیا سزا ہے کہ آخرت میں عذاب عظیم ہے, جہاں آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گی. جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے تیل کی تلچھٹ دی جائیں گے. اور آگے کیا آیا ہے, بئس الشراب وساءت مرتفقا, یعنی کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز جو یہ پلائی جا رہی ہے نا. اور یہ پلانے کے بارے میں بھی آگے بہت تھا. چلے یعنی ان کو جو پلایا جائے گا وہ کتنا بری چیز جو ہے وہ ان کو پلائی جائیں گی. اور وساءت مرتفقا, اور کتنا برا ہے مقام, یعنی کہ رہنے کا, دوستی کا. مرتفقہ کی کیا ہے کہ یعنی آرام کی جگہ, یعنی رفق جو ہے وہ نرمی کو بھی کہتے ہیں نا, تو مرتفق یعنی کوہنی کو کہتے ہیں, اور اتفاق کوہنی بچھا کر آرام کرنا, یعنی کسی کو ٹیک لگانا. اور مقام, اس سے مراد کیا, مقام راحت یا مقام حزن, یعنی تکلیف والا بھی مقام, دونوں بھی میننگ آتا ہے, یعنی تکلیف والا, راحت والا بھی مقام, اور حزن یعنی تکلیف غم والا بھی ہو. تو یہاں جو آیا نا وساعت مرتفقہ, یعنی کہ بہت برا مقام ہے, آرام کا بہت بری ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یعنی جہنم بہت ہی بری جگہ ہے, بری جگہ ہے. سورہ فرقان میں بھی اس کا ذکر ہے, انہا ساعت مستقر و مقامہ, کہ بہت برا جو ہے وہ
قیام کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر دیکھیے آگے پہلے جہاں سبحان اللہ تعالیٰ کا کیا یہ ہے کہ پہلے جہنمیوں کا ذکر, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ایمان لا کر نیک اعمال لائے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ان لا نضیع, بے شک ہم ضائع کرتے اجر من احسنا, جو کوئی اچھا عمل کرے عمل کو. اولئک لہم جنات عدن, ان کے لیے باغات ہمیشہ کے تجری بہتی ہے. من تحتہم الانہار, ان کے نیچے سے رہنے نہریں. یحلون, وہ پہنائے جائیں گے. فیہا, اس میں, من اساورا, کنگنوں میں سے, من ذہب, سونے کے. اللہم اجعلنا منہم. ویلبسون ثیابا, اور پہنیں گے لباس خضرم سبز, من سندس, باریک ریشم کا. واستبرقن, اور دبیز ریشم کا. متکئین, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فیہا, اس میں, علی الارائک, اونچی مسندوں پر. نعم الثواب, ثواب کتنا اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ, اور کتنا اچھا ہے مقام دوستی. آج یہاں تک ہی آیت ہو سکیں گی, آگے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ اپنے وقت میں برکت ڈالے. چلے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کہ بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان سعادت مند لوگوں کی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی جو بھی تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے, جو بھی, چلے آج کی اس کلاس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نیو اپنے جو ساتھی ہے وہ جوائن ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اس مجلس میں قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, استقامت دے کہ وہ ہمیشہ اس مجلس کو اٹینڈ کرے اور قرآن سنے اور سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے. تو جو یہ محنت, جو یہ چھوٹی سی بھی کوشش ہے نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں جانے دیں گا, بلکہ بہترین اس کا اجر ہے. ابھی کیا اجر ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. تو دیکھیے ایمان سب سے پہلے یہاں بات کی کیا, ان الذین آمنوا. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل بالجوارح. یعنی ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے کہ ہاں ہم بولے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے, ہم ایمان لائے. نہیں, بلکہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا, دل سے اس کی تصدیق کرنا, اور اعضاء کے ذریعے اس کے مطابق عمل کرنا. اور کن چیزوں پر پھر ایمان لاتے ہیں؟ آمنت باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, فرشتوں پر, اور کتابوں پر, اور رسولوں پر, اور آخرت پر, اور تقدیر, جو بھی اچھی اور بری تقدیر ہے اس پر وہ ایمان لاتے. تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی ایمان صرف ایسا نہیں کہ ہاں ہم بولیں گے ہم آخرت پر ایمان لاتے, اور عمل کیا کر رہے ہیں جو آخرت میں نقصان دینے والے, تو یہ ایمان لانا نہیں ہوا ہے نا. ابھی دیکھیں نا ایمان کا ڈیفینیشن, عمل ضروری ہے. ایمان کے لیے عمل ہوگا تو ایمان کمپلیٹ ہوگا. اور یہاں بھی بات آگے دیکھیں نا, عمل صالحہ آیا ہے کہ ایمان صرف لانا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ خالص عمل نہ ہو. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, اور جو یعنی کہ وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہو, شہرت کے لیے نہیں ہو, دکھاوے کے لیے نہیں ہو, اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو. تو یہ کیا ہے؟ عمل صالح. یاد رہے گا جو نیو اسٹوڈنٹس ہے اپنے اس کلاس میں, ہم ان کے لیے یہ زیادہ اور تھوڑا ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے, ہم سب کے لیے آسانی کرے. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. نیک عمل کے بغیر ایمان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر قیمت نہیں. یعنی ایمان ہے مگر اس کے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دیکھیں قرآن میں کتنی جگہ پر آتا ہے, سورہ کہف میں آگے بھی آئے گا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. دیکھیے دنیا میں جو بھی مشقت ہے, جو بھی جس کے اوپر مصیبت آئی ہے, جو بھی پریشانیاں ہیں, وہ تو دنیا تو ختم ہو جائیں گے. 1-2 دن کی دنیا ہے, کتنا زیادہ سے زیادہ رہیں گے. ہمیشہ رہنے والی تو آخرت ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے, جنت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہو. تو کون سی چیزیں جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو نقصان دیتی ہے؟ شبہات, یعنی شک کرنا
کہ پتہ نہیں یہ ٹیچر جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی نہیں کہ نہیں ہے, یہ جو قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, شک کرنا. تو شک جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو بہت نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور شہوات, خواہشات, یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. چلے اور جو آگے آیت ہوئی تھی نا کہ ان کے لیے جنت العدن ہے. تو جنت العدن کیا ہے؟ یہ جنت العدن ایک تو ہے کہ یہ جنت کا ایک نام ہے. ہاں, عدن جو ہے وہ جنت عدن جو ہے وہ جنات عدن, جنات عدن یعنی جو ہے نا کہ جنت العدن جو ہے وہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور پھر اس کا جو معنی ہے کہ ہمیشگی اور سدا بہار جنت, یعنی ہمیشگی کی اقامت گاہ, ہمیشہ رہنے کی جگہ. سبحان اللہ. تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے مختلف نام ہیں, جیسے کہ دارالسلام. صبا تھوڑا سا ہی باقی ہے, یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم. صبا جی یہاں سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس تھوڑا سا ہی باقی ہے, ابھی کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. جیسے کہ دارالسلام ہے نا, سلامتی کا گھر. دارالمتقین, متقی لوگوں کا گھر. یہ جنت کے مختلف نام ہے. دارالقرار, قرار کی جگہ. مقام امین, امن کی جگہ. جنات عدن, سدا بہار جنت. سبحان اللہ. اور جنات النعیم, نعمت بھری جنت. دارالآخرہ, آخرت کا گھر. تو جنت کے مختلف نام ہیں, انہی میں سے ایک نام ہے جنت العدن. جنت العدن جو ہے وہ یعنی کہ ہمیشگی کی اقامت گاہ, سدا بہار جنت. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. تو وہ جنت کیسی ہوں گی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. سبحان اللہ. امیجن کیجئے نہریں, واٹر فال, یہ سب نا امیجن کیجئے. اور کیسی وہ نہریں, دیکھیں آپ, ہم سب جانتے ہیں کہ نہریں دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا, کہ ایک تو باغات یعنی کہ گرینری, فلاورز, یہ وہ, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہے. تو کتنا خوبصورت منظر اپنے سامنے, جو بھی ابھی کہاں آپ گھومنے گئے تھے وہ آنکھوں کے سامنے لائیے. تو یہ تو دنیا کے باغات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جنت تو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اور اس میں کون کون سی نہریں ہوں گی؟ تو دیکھیں یہ آیت سورہ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے, مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسین وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر للشاربین وانہار من اصل مصفہ. یعنی کیا کون کون سی نہریں ہیں؟ پانی کی نہریں ہے, شراب کی نہریں ہے, اور دودھ کی نہریں ہے, اور صاف شفاف جو ہے وہ شہد کی نہریں ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح یعنی نہریں صرف نہیں ہے بلکہ یہ جو نہریں ہیں نا, یعنی تو وہ ہر کوئی یعنی اپنے اپنے جو چاہتا ہے نا کہ ہمارے جو بالا خانے میں, جو محل میں, ہمارے جو بنگلہ ہے اس کے سامنے سے گزرے, تو وہ ایسے اپنے سامنے سے وہ گزار سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ان کے جنتیوں کے اس میں ہوں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نا جنت میں پانی, شہد, دودھ, شراب کی نہریں ہیں, اور وہ ان کی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث ہے. اور جنت میں سلسبیل اور تسنیم کے بھی چشمے ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں وہ پھر دیکھیں, ایک تو اچھا گھر مل گیا ہے نا, اچھا گھر مل گیا, اور پھر کیا چاہیے؟ تو یحلون فیہا اساور. عورتوں کو کیا شوق ہوتا ہے؟ وہ بنے سورے ہے نا کہ اچھے جویلریز پہنے, سونے کے, موتی کے, اس کے اس کے. تو وہ سب یحلون فیہا کہ اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور سورہ حج میں آتا ہے کہ ان کے لیے موتی کے کنگن ہوں گے, سونے کے. سبحان اللہ. تو یہ سب کتنی خواہشات رہتی ہے نا, ہر ایک کے اندر یہ خواہشات رہتی ہے کہ اچھا گھر ہو. اس کے لیے دیکھیے جب گھومنے کے لیے بھی ہم لوگ, گھر تو وہاں اس جگہ پر بہت کم ہی رہنے ملتا ہوگا کسی کو, مگر جب بھی جاتے ہیں گھومنے وغیرہ تو کون سا ہوٹل ہم لوگ چوز کرتے ہیں کہ جو گارڈن ہو سامنے, نہریں ہو, واٹر فال ہو. تو سبحان اللہ. تو وہاں تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی ہے, آخرت کی تو امیجن کیجئے جو ہمیشہ کا گھر ہو, اور اتنی خوبصورتی اور اتنے اچھے جویلریز, اور پہننے کے لیے یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق, یعنی سبز رنگ کے سندس یعنی کہ باریک ریشم, یعنی کہ قمیض کی طرح لباس جو کہ بہت نرم, ملائم اور باریک ہو. وہ استبرق یعنی کہ موٹے ریشم کے کپڑے, یعنی کہ ایسے موٹے ریشم کو کہتے ہیں جس میں بہت چمک دمک ہو, یعنی بہت زیادہ کڑھائی کیا ہوا, یعنی اس میں بہت اتنا ورک ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بالکل ہیوی ہو گیا. سبحان اللہ. تو کیسے کپڑے ہوں گے نا, کتنا ہم لوگوں کو شوق رہتا ہے نا اچھے اچھے کپڑے وغیرہ وغیرہ کا. تو یہ سب کب ملے گا؟ جب ہم لوگ, اور یہ صرف لیڈیز کے لیے نہیں, جینٹس کے لیے بھی. سبحان اللہ. تو دیکھیں دنیا میں تو یہ سب چیزیں حرام ہے نا, مردوں کے لیے کیا حرام ہے
रेशम हराम है, गोल्ड हराम है, इसके लिए किसी को गिफ्ट भी नहीं करना चाहिए। फिंगर रिंग वगैरह जैसे दूल्हों को देते हैं ना, तो गोल्ड नहीं देना चाहिए, है ना, तो क्योंकि वो हराम है। तो जो इस हराम से रुकेगा मर्दों में से, तो उन लोगों को जन्नत में वो, और फिर दुनिया में औरतों के लिए तो ये हलाल है, लेकिन नॉन महरम के सामने पहना इसको जायज नहीं है ना, कि बन सवर कर जो खूबसूरत अच्छे से अच्छे लिबास पहने और नॉन महरम के सामने जाए। तो जो दुनिया में अपने आप को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक पर्दे का एहतमाम करेंगी, तो और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो उनके लिए वहां फिर जो चाहे वो जितने 70 भी लिबास आता है हदीस में कि वो पहने हुए होंगे, सुभान अल्लाह। और मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, यानी वो तैयार बियार हुए, अच्छे से तैयार हुए, अभी क्या करना है, तो बस आराम से तकिया लगाकर जो है वो तख्तों पर बैठना है, सुभान अल्लाह। और सूरह रहमान में भी इसका जिक्र आता है, मुत्तकीन अला फुरुशिन बितानुहा मिन इस्तबरकिन व जन्नता व जन्नतैनी दान, सुभान अल्लाह। यानी अहले जन्नत ऐसी मसनदों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे, यानी वो तकिए और उसके कुशन कवर भी कैसे होंगे, रेशम के, सुभान अल्लाह। और दोनों बागों के फल करीब होंगे, बागों के दरख्तों की डालियां झुक पड़ी होंगी, यानी उनको खाने के लिए कोई दिल में आएगा ना, तो उठकर जाने की जरूरत नहीं होगी कि वो मैंगो चाहिए, बल्कि वो डाली खुद बखुद नीचे झुकेंगी, सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर दोनों यानी कि जिन और इंस अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाएंगे। अल्लाह ताला हम लोग कोई भी नियामतों को नहीं जुटलाते। और फिर इसी तरह जो है वो नियामत सवाबु व हसनत मुर्तफका, यानी क्या अच्छा सिला है और कैसी बेहतरीन आराम की जगह है। तो यहाँ देखें नियामत सवाबु, तो यहाँ सवाब का जो लफ्ज है ना, तो ये आराम और ये सब घूमना, ये सब ज्वेलरी, ये सब कपड़े और ये इतना अच्छा मकाम जो है वो सब कब मिलेगा, क्या मुफ्त में ऐसे ही मिल जाएगा? हम लोग दुनिया में आराम से अपनी मर्जी से खाए पिए, आराम से बस सो के रहे दिन रात, और अपने ही इसमें लगे रहे मोबाइल में और इससे उससे बातें करने में, और कोई अल्लाह की रजा के काम नहीं किए, अल्लाह ताला को भूल कर जिंदगी गुजारे, तब मिलेगा ये जन्नत? नहीं, बल्कि क्या है, सवाब का जो मीनिंग है ना, सौब से है, यानी कि पलटना, दोहरा करना। सवाब वो है जो पलटाया जाता है, यानी दुनिया में जो कुछ आपने किया होगा अल्लाह के रास्ते में, यानी जो भी तकलीफें उठाई अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में जो भी मुशक्कतें उठाई, तो फिर जो भी कुर्बानी की होंगी ना, तो उसमें फिर वो कयामत के दिन वो वापस मिलेगा, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिसकी वजह से हम लोगों को अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में शामिल करे। और यहाँ भी देखिए क्या आया, वहाँ सुनत मुर्तफका, वहाँ भी मुर्तफका आया था बुरी आरामगाह, और यहाँ क्या आया, अच्छी बेहतरीन आरामगाह है, सुभान अल्लाह। तो सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व औज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व असअलुका अन तजअल कुल्ला क़दरिन क़दैतहु बिख़ैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।